مسجد گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا تمام مکتبہ فکر کے علماء ایک پیج پر آ جائیں گے؟ میری اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، ایک پیغام ہے، ایک سوچ ہے اور ایک اپنی دل کی خواہش ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا تبادلہ ہو جائے گا، اس کے بدلے میں آپ کو دوسری زمین دی جائے گی اور آنے والے جو 13 تاریخ میں فیصلہ ہوگا، ایک دن رہ گی اس فیصلے میں، تو اس میں مزید معلومات کی جائے گی کہ اور مزید ریمارکس بھی آئیں گے چیف جسٹس گلزار احمد کا، وہ کیا ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ ایک تو چیف جسٹس پہ مزید ہے کہ مسجد کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، ہاں بدلے میں دینا ہے کچھ زمین مسجد کے حوالے سے۔ دوسری، اب تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کی اس کے بارے میں بیانات آ گئے، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت، شیعہ حضرات، وہابی، تمام لوگوں کی، اور خاص طور پر دیوبند کے مکتبہ فکر کے فتوے بھی آ گئے۔ اس میں بہت بڑا، جس طرح میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے، بلبہ بن سکتا ہے، ایک اختلاف بن سکتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ فتوے آنے کی کچھ ایسی دلائل سامنے آ گئی کہ وہ حکومت کے لیے بھی مجبوری ہے، حکومت کو بھی پھنسا سکتی ہے، چیف جسٹس کو بھی پھنسا سکتی ہے، کیونکہ قبضے کی زمین کی بات کر رہے تھے سب، قبضے کی زمین تو نہیں نکلی۔ ہاں، ٹرانسلیٹ کیا تھا، پارک کی زمین تھی، ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ ایک چیز ہے شریعت میں، ان لوگوں نے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے فتوے کے بارے میں چند جملے کہہ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ مسجد کی متعلق کئی زمین وقف کر دی آپ نے ادارے کو، ساری زندگی وہ زمین آپ کو واپس نہیں مل سکتی، تو اسی طرح یہ پارک کی جو زمین ہے اور جس ادارے کی زمین تھی اس نے مسجد کو وقف کر دی، ایک شرط پہ واپس مل سکتی ہے اس کے پیسے۔ اگر آپ کو پیسے گورنمنٹ کو وہ جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ بنوری ٹاؤن جو ان سے منسلک ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ جس جگہ پر بھی مسجد کے بارے میں ان کا فتویٰ تقریباً سیم ہے کہ ایک مرتبہ آ گیا کہ یہ مسجد کی زمین ہے اور رجسٹر ہو گئی، اس کا پھر ایک اینٹ بھی توڑنا غیر شرعی ہے۔ تو دوستو، یہاں پر بہت سارے لوگوں کے فتوے آئے ہیں، ایک شخص کا یہ بھی فتویٰ آیا ہے ہمارے پاکستان کے علماء کونسل کے رکن کے، کہ نام اس کا مجھے ذرا یاد نہیں ہے، اس نے کہا کہ اگر وہاں کے مقامی لوگ جو رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ٹرینڈ بھی چلا تھا، سوشل میڈیا بہت شور ہوئی تھی کہ پارک نہیں مسجد چاہیے، کہ وہاں کے مقامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارک نہیں مسجد چاہیے، تو گورنمنٹ پر یہ لازم ہے کہ گورنمنٹ اسے وہ مسجد بنا کے دے دے، حالانکہ یہ تو بنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، گورنمنٹ اپنا فیصلہ واپس لے لے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور چیف جسٹس اسی پر بضد ہے کہ اسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آئین کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق، جو پاکستان کی آئین ہے اس کے مطابق یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آئین میں جو زمین جس کے لیے وقف ہے اسی کے لیے ہے، ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میرے بھائی، میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے بھائی، جب ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی زمین ایک ادارے کے پاس پارک کے لیے ہے، تو اس ادارے نے کیسے اس کو دے دی مسجد کو، اور پھر کیسے این او سی جاری کر دی، پھر جدید بنانے کے لیے کیسے این او سی جاری کر دی؟ یہ تو اس ادارے کی غلطی ہے نا۔ دیکھنے والوں، میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، کس میں غلطی ہے؟ اس ادارے والے کی غلطی ہے نا، اس نے کیوں دی ہے، اور اس پہ کروڑوں روپے لگ گئے، ہزاروں وہاں پر مدارس کے اسٹوڈنٹس آ گئے، نمازی ہو گئے، لوگ آ گئے، بہت سارا مسئلہ بن گیا، اسی ٹائم روک دیتے۔ اب آتا ہوں علماء کے پیج پر۔ علماء ایک پیج پر ہے، تقریباً 100 میں سے 90%، 10% جس کو یا بالکل کچھ کام میں نہیں، ٹانگ نہیں اڑا رہے ہیں، کچھ ہے حکومت کے یا سیاسی علماء اپنے مطلب سے کام رکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے کام سے مطلب رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ نہیں، 90% ایک پیج پر آ گئے۔
یہ بہترین امیج ہے، بہترین پیغام ہے، بہترین سوچ ہے، اور اسی طرح ملک اور قوم فرقہ پرستی سے نکل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بہترین پیغام جو ہے، جو قوم پرستی، فرقہ پرستی سے ہم لوگ نکلیں گے، یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس بات سے آپ بھی متفق ہوں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسی طرح قوم پرستی اور فرقہ پرستی سے نکل کر وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں اور اسلام کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ۔